الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وقال في رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه وللمتبادلين فيه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب ذوالجلال نے مجھے آپ کو اپنی معرفت اور محبت کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے. ایک حدیث قدسی سند کے اعتبار سے تو بہت ضعیف ہے لیکن مضمون اس کا ثابت ہے. کیا ہے؟ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ کہتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے مخلوق پہچانے تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا. کیا مطلب؟ مجھے آپ کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کو پہچانیں. پہچاننا اس لیے ہوتا ہے میری آپ کی جان پہچان ہو گئی اور پھر ہماری شناسائی ہو گئی تو میرے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی، آپ کے دل میں میری محبت آ جائے گی. پھر جب شناسائی بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کی معرفت جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت بڑھ جاتی ہے تو یہ معرفت بڑھ جاتی ہے تو محبت میں بدل جاتی ہے اور جب محبت بڑھتی ہے تو انسان عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اپنے عشق اور محبت کے لیے دنیا میں پیدا کیا. چنانچہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں جسے ہمارے عرف میں عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، شدید محبت رکھتے ہیں. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا احب اللہ بکل القلوب. پورے دل سے اللہ کو سے محبت کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ دل میں اللہ کی محبت بھی بسی ہوئی ہے اور غیر اللہ کی محبت بھی بسی ہوئی ہے. دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، دل میں گناہ کی محبت بھی ہے، دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، دل میں دنیا کی گندی خواہشات کی محبت بھی ہے. تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی نا. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سخت قسم کی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ سے شدید درجے کی محبت یہ ہے کہ جب کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جائے اور پھر کسی اور کی خواہش تقاضا بھی سامنے آ جائے، انسان اس محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنے تقاضوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے پیاروں کی خواہشات کو، اپنے پیاروں کے تقاضوں کو قربان کر دے. اللہ کی محبت کے اوپر اور خدا کے حکم کو قربان نہ کرے تب اللہ سے محبت زیادہ ہے. بیوی نے کہا پیسہ چاہیے، جہاں سے مرضی لے کے آؤ. عید آ رہی ہے، شاپنگ کرنی ہے، شادی آ رہی ہے، سامان خریدنا ہے، جہاں سے مرضی پیسہ لے کے آؤ. اب پیسے تو ہیں پاس نہیں، کیا کرے گا؟ اگر ملازم ہے رشوت دے گا، اگر دکاندار ہے ہیرا پھیری کرے گا، کسی سے پیسے جائے گا غلط طریقے سے، ناپ تول میں کمی کر کے یا دھوکہ دے کے پیسے لے کے آئے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بیوی سے محبت زیادہ ہے. اللہ نے منع کیا ہے ہیرا پھیری کرنے سے، خدا سے محبت کم ہے. اللہ کے حکم پر بیوی کے حکم کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ سے محبت زیادہ ہے، بیوی سے محبت زیادہ ہے. یہ ایک نہیں، زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنے ہمارے امتحان ہوتے ہیں. روزی امتحان ہوتا ہے،
کہ پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے کہ دنیا سے محبت زیادہ ہے، اپنے جی سے، اپنے نفس سے، اپنے تقاضوں سے محبت زیادہ ہے۔ ہاں، یہ دل اللہ نے پیدا ہی اپنی محبت کے لیے کیا ہے۔ اس دل کو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں ماں وسیعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمان و زمین میں کہیں نہیں سماتا، اگر میں سماتا ہوں تو مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ اللہ نے یہ دل اپنا گھر بنایا ہے، اس میں اللہ بستا ہے۔ اب ہم نے خدا کو دل سے نکال دیا، اوروں کو دل میں جگہ دے دی، ہم نے اس دل سے اللہ کو نکال دیا، اپنی خواہشات، اپنے تقاضے، اپنی ضرورتیں، اپنی لذتیں، اپنے مزے آگے ہیں، اللہ کا حکم پیچھے۔ صبح تہجد کے لیے اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے تہجد میں اٹھنا بڑا مشکل ہے، اور کتنے مسلمان ہیں ان کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ ارے وہ ایمان، وہ اللہ کی محبت مجھے جو فجر کی نماز میں بستر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتی، وہ محبت، وہ ایمان مجھے پوری رات گزار کے جنت کیسے پہنچائے گی؟ مجھے سوچنا ہے، میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج اللہ کی محبت نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کو کہو نا مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لو، تہجد کے لیے اٹھو اور تہجد کی نماز میں 2-4 نفل کم از کم پڑھ لیا کرو، بڑا مشکل ہے۔ یہی آدمی جو تہجد میں کیا فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نوکری لگ گئی، جاب لگ گئی، یا کام ایسا چن لیا، مثال لے رہا ہوں، سبزی منڈی کا کام چن لیا، مچھلی منڈی میں کام کرنا شروع کر دیا، تو بتائیے سحری کے وقت اٹھ کے گھر سے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ نماز نہیں پڑھتا، کام پہ سحری کے وقت اٹھ کے جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے محبت تھوڑی ہے، کام سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کم ہے، پیسے سے محبت زیادہ ہے۔ یہ امتحان ہے زندگی بھر میں، میرے پتہ نہیں کتنے امتحان ہوتے رہتے ہیں۔ آج اندازہ لگائیے، ایک نوجوان ہے، ساری رات انٹرنیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ساری رات وہ کیبل اور ڈش اور نیٹ اس کے اوپر بیٹھ کے، اس کے سامنے بیٹھ کے ساری رات مناظر دیکھتا ہے، گندے ہیں اچھے ہیں الگ بات ہے، ساری رات اس کے اندر کھلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اسے اس میں مزہ آ رہا ہے۔ قربان جائیے، اللہ والوں کو اللہ کے نام میں ایسے ہی مزہ آتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ایک رکعت میں آپ کیسے قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ کہا اگر تمہارے دلوں میں قرآن کی محبت ہو تو تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ اگر اللہ کی محبت کی طرف ہو تو پھر عشاء کے وضو سے وہ وظیفہ 40 سال فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج میرے آپ کے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، دنیا کی، مادے کی اور دنیا کی تقاضوں کی محبت زیادہ ہے، اس لیے ہمارے لیے نیکی مشکل ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنا بڑا محلہ ہے، کتنی بڑی آبادی ہے، نماز مغرب میں 1 صف ہے، 1.5 صف ہے۔ کیا وہ ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ کیا یہ کافروں کا علاقہ ہے؟ کیا یہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا علاقہ ہے؟ نہیں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن دل میں خدا کی محبت کم ہے، اتنی نہیں ہے کہ وہ انہیں لائے اور اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑا کر سکے۔ یہ اللہ کی محبت سیکھنی ہے ممکن سے اللہ والوں سے، جن کے ایمان کی حرارت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ ارے اللہ کی محبت دیکھنی ہے نا تو چلو ادھر مکے کی دھرتی کے اوپر بلال کو دیکھو، اللہ کی محبت میں کیسا تڑپ رہا ہے، مار پڑ رہی ہے اور
زمین پہ تپتی ریت کو گھسیٹا جا رہا ہے اور احد احد زبان سے نہیں ہٹ رہا. خدا کے نام کی لذت پوچھنی ہے. سمیہ سے پوچھو، ارے تو عورت ذات ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، عورت تو کمزور ذات ہے، سر پہ نازک ہے، تو اتنی مار کھا رہی ہے اور ایمان سے اور اپنے موقع سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی ہے میرے دل میں جو خدا کی محبت ہے نا، یہ مجھے ایک قدم بھی ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹنے نہیں دیتی ہے. یہ اللہ کے نام کی لذت ہے. اللہ والوں سے پوچھو. اللہ اکبر. امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری فرماتے ہیں اللہ والوں کی جوتوں میں جو موتی ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں. اور فرماتے ہیں اللہ والوں کے قلوب میں وہ لذت ہے، وہ سکون ہے، وہ مزے ہیں. اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے بادشاہ حملہ کرے ان سے اس دولت کو چھیننے کی، وہ لذت کیا ہے؟ اللہ اللہ. حضرت مولانا حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے سنا ہے جنت میں حور و قصور ہے، لیکن میں تو اللہ سے کہتا ہوں ربا تو مجھے جنت لے جائے گا نا، مجھے حور و قصور سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے تو اپنے عرش کے سائے میں ایک مصلی کی جگہ دے دینا، میں وہاں تیری عبادت کرتا رہوں. اللہ کے نام کی لذت ان سے پوچھو، نماز کی لذت ان سے پوچھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. ہمیں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں. نبی یہ پاک فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اللہ کا نام لیتے تھے مزہ آتا تھا اور پھر وہ تمنا کرتے تھے مولا ہم جب قبر میں جائیں، ہم جب جنت میں جائیں، ہم اگلے جہان میں جائیں، ہمیں وہاں بھی تو عبادت کی لذت عطا فرمانا اور یہ عبادت ہم سے چھیننا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے جا رہے ہیں بیت المقدس مسجد اقصی، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا. آقا فرماتے ہیں میں نے انہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں یصلی قائما فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا تشریف لے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، ایک قبر پہ سے گزر ہوا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس قبر سے ہمیں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اور میں ہاں یہ میرا صحابی زندگی بھر سورہ ملک رات کو پڑھتا تھا، اللہ نے اس کو قبر میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. قبر میں قرآن پڑھنے کے مکلف نہیں ہوں گے، لیکن جن کو لذت لگ گئی ہوگی، جنہیں لذت پڑ گئی ہوگی قرآن پڑھنے کی، خدا کا نام لینے کی، وہ قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی قرآن پڑھیں گے اللہ کا نام لیں. اور ہاں مسلمانوں، اللہ کا نام یہی میرا مونس ہے، یہی میری تنہائیوں کے اندر میرا دل لگانے والا ہے. افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جن نے زندگی گزار دی اور خدا کے نام کو انہوں نے اپنے دل میں جگہ نہیں دی اور دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا. جب یہ لوگ مرتے ہیں نا، آخری وقت میں زبان پہ دنیا ہوتی ہے، بیٹے ہیں، دنیا کی دولت ہے، پیسہ ہے، وہ آخری وقت میں پیسہ پیسہ، بچے بچے، بیوی بیوی، گھر گھر، پلاٹ پلاٹ کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں. اور جو اللہ والے ہیں وہ جو دنیا سے جاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ آخری وقت میں اللہ کا نام آ گیا نا وہ جنتی ہے. فرمایا تحیون کما تموتون، تو قیامت کے دن زندہ اٹھو گے تو ویسے ہی اٹھو گے جیسے مرو گے. اگر مرتے وقت نام خدا زبان پہ ہے تو پھر یہ نام خدا تمہارے رگوں میں سرایت کر چکا ہے، یہ پھر تمہارے دل سے نکلے گا نہیں. جب قبر میں جاؤ گے نا تو قبر تنہائی کی جگہ ہے. قبر کے اندر کوئی مونس مددگار نہیں ہوگا. وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی میرے تو میں صرف اللہ کا نام کام آئے گا. کہ میں اگر اس دنیا میں اللہ 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 کرتا، دنیا سے
سے جاؤں گا جب میں قبر میں اکیلا ہوں گا تو وہاں بھی میرا دل اللہ 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 کر رہا ہوگا اور خدا کی محبت میں یہ سفر قبر کا یہ لمبا طویل سفر مجھے محسوس ہی نہیں ہوگا اور یوں ہوگا ابھی مرے ہیں ابھی دوڑ رہے ہیں خدا کی محبت میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لمبا دورانیہ کس طرح گزر گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں جب کوئی شخص من خادم یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی جب کوئی شخص میرے پر سلام پڑھتا ہے قبر کے اندر اللہ نے روح کو بتا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ گھر میں حیات ہیں ہر وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہی ہے پھر رد اللہ علیہ روحی کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا قلب گھر خدا تعالیٰ کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے وہ خدا کے جلووں میں اور خدا تعالیٰ کی ذات میں متوجہ ہے. جب وہ درود پڑھتا ہے نبی پاک کی روح مبارکہ متوجہ ہوتی ہے اور جواب دیتی ہے. تو جب ہم بھی دنیا سے جائیں گے ہم بھی اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں ہمارے قلوب وہاں پہ سرشار ہوں گے اور جو قبر کا دورانیہ ہے بڑے مزے سے گزر جائے گا. اور پھر جب میدان محشر ہوگا اللہ فرمائیں گے 7 لوگ ہیں آج میرے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان نے فرمایا ایک وہ نوجوان ہے رجل ذکر اللہ خالیا فماذ عینا وہ نوجوان جس نے جوانی کے اندر اللہ رب ذوالجلال کو یاد کیا اللہ کا نام لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تہلکہ مچا دیتی ہے تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں. جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے جب محبت میں جوان انسان اللہ کا نام لیتا ہے نا عرش الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں عرش الہی محبت میں چھوم جاتا ہے. فرمایا یہ جوان انسان جس نے اپنی جوانی رب کے نام کا قربان کر دی یہ جب وہاں جائے گا نا اللہ رب ذوالجلال اس پیارے بندے کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرتا ہے. لیکن کسے جس نے جوانی اللہ کے نام پہ فدا کی ہوگی اور ہاں اللہ قیامت کا دن ہوگا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال ایک فرشتے کو حکم فرمائیں گے اعلان کرو جن لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہے جو مجھ سے دنیا میں محبت کرتے رہے ہیں وہ سارے میرے عرش کے قریب آ جائیں. یہ اعلان ہونا ہوگا اتنے میں اربوں کروڑوں انسان اللہ کے عرش کے قریب آ جائیں گے. اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان سے پوچھو یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ کہیں گے جی اللہ ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہے گا کیا نشانی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے پاس مجھ سے محبت کی. وہ کہیں گے اپنی اپنی نشانیاں بیان کریں گے. مثال کے طور پہ کوئی کہے گا ربا میں دنیا میں سحری میں اٹھتا تھا تہجد پڑھتا تھا فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا میں ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتا تھا میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی. ایک کہے گا ربا میں نے تو اپنی جوانی مستانی تیرے نام پہ فدا کر دی تھی اور میں نے تو جوانی میں کبھی گناہ نہیں کیا تھا. کوئی کہے گا مولا میں نے تو اپنی اولاد تیرے نام پہ قربان کر دی تھی میں نے اپنے بچے مسجد میں دے دیے قاری صاحب کو دے دیے ان کو حافظ قرآن بنا دو ان کو عالم دین بنا دو میں نے تو تیری زندگی تیرے لیے اپنی اولاد وقف کر دی تھی. کوئی کہے گا ربا میں دنیا کے اندر میں ختم نبوت کا کام کرتا رہا تھا میں تبلیغی جماعت پہ جاتا رہا تھا میں تیرے دین کے لیے میں تیری محبت میں تیرے نام کے لیے خانقاہ میں عدالت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا میں مجالس ذکر میں بیٹھا کرتا تھا. کوئی نشانی بتائے گا کوئی نشانی بتائے گا. اللہ جب ان کی نشانیاں سنیں گے اللہ فرمائے گا ہاں فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب مجھے ان کا حساب کتاب لیتے شرم آتی ہے. یہ تو میرے یار ہیں یہ تو میرے دوست ہیں یہ تو میرے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اور وہ کسی نے وہ خواجہ فرید الدین کا معلوم شعر ہے انہوں نے کہا کوڑے کاغذ کتاب نہیں ہوتے کوڑے کاغذ کتاب نہیں ہوتے سارے پھول غلاب نہیں ہوتے
جے لائیے یاری کو لیا تے پھر یارانہ حساب نہیں ہوتے. اللہ فرمائیں گے نہیں انہوں نے میرے سے یاری لگائی، یہ میرے دوست ہیں، لہذا میں اپنے دوستوں سے حساب لیتا اچھا نہیں لگتا. جاؤ ان سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ اللہ کی محبت ہے جس کے کتنے مزے ہیں. اللہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی وہ شیخ و مرشد تھے حضرت حکیم الحمد مولانا شبیر تھانوی رحمہ اللہ مرتضیٰ کے. وہ فرماتے تھے اشرف علی جب میں سجدہ کروں ہو نا تو مجھے یوں لگے ہیں جیسے اللہ نے مجھ سے پیار کر دیا ہو، میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہو. مزہ یاد آتا ہے. معرومی فرماتے ہیں نادہوں چون بر زبانم میرود ہر گنے منہ جو اصل بیشود. اللہ کا نام جب میری زبان پہ آتا ہے میرے بدن کا رواں یوں لگتا ہے جیسے شہد کی نہر ہو. مزہ ہی آ جاتا ہے اللہ کے نام میں. حقیقت ہے اللہ کے نام میں بڑے مزے ہیں. اللہ کے نام میں اللہ کی یاد میں بڑے مزے ہیں. جو بھی چاہے وہ چکھ لے، لیکن بات وہی ہے در فیض محمد ہوا ہے. آئے جس کے لیے چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کے لیے چاہے. تو دروازے تو کھلے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے ہوئے ہمیں. یہ الگ بات ہے کہ میں نہ آؤں ادھر، میں مزے نہ لوں ان کے، میں گندی لذتوں کے مزے لوں، گندی چیزوں کے مزے لوں. اللہ نے تو مجھے دل دیا نا محبت کرنے کے لیے، اپنی محبت کے لیے. میں اس دل کے اندر گندی محبتیں بسا لوں تو میری اپنی مرضی ہے نا. اس دنیا میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. تو آئیے کیوں نہ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بسا لیں، اللہ سے محبت کر لیں. اور اللہ رب الجلال کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کے دل سے ساری محبتیں نکل جاتی ہیں. چلیں اگر گنجائش ہو تو ایک آدھ واقعہ اور سنا کے پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت شیخ شبلی اور بکر شبلی ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں. کہتے ہیں کہ وہ جب کسی سے اللہ کا نام سنتے تھے نا اتنا مزہ آتا تھا. ہر وقت پاس گڑ رکھتے تھے، فوراً اس کے منہ میں گڑ کی ڈلی ڈالتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ ان کے منہ میں گڑ کی ڈلی کیوں ڈالتے ہیں؟ کہا جو خدا کا نام، جو میرے یار کا نام لے تو میں اس کے منہ میں گڑ نہ ڈالوں تو اور کیا ڈالوں؟ کسی نے کہا حضرت یہ تو صرف گڑ کھانے کے لیے اللہ کرتے ہیں. کہا اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا، میرے یار کا نام لیتے ہیں کس مقصد کے لیے ملے؟ مجھے تو بس اپنے یار کا نام سن کے مزہ آ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ لکھا کتابوں میں. کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تو کہتا ہے ابراہیم تجھ سے پیار کرتا ہے، ابراہیم تجھ سے محبت کرتا ہے. نہیں، یہ تو اپنی ضرورت کے لیے، یہ تو اپنی دنیا کے تقاضوں کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا نام لیتا ہے. ویسے تو ابراہیم کو تجھ سے محبت نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی دلیل تو دینا تھا. اللہ نے کہا اچھا فرشتے تو انسانی شکل میں جا اور ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ان کا امتحان لے گئے. کہا ٹھیک ہے اللہ مجھے بھیج دیجیے. اللہ نے انسانی شکل میں تبدیل کیا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. ابراہیم علیہ السلام سے آ کے اس فرشتے نے کہا ابراہیم آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں. تو اللہ کا نام لیا تو ابراہیم نے کہا ایک بار پھر لے. کہتے ہیں جب یہ ملاقات ہوئی تو ابراہیم اس وقت بکریاں چرا رہے تھے. مام نبی اللہ و مدرا سب نبی بکریاں چراتے رہے، بکریاں چرا رہے. تو اس نے اللہ کا نام ایک دفعہ لیا تو ابراہیم کو مزہ ہی آ گیا، مست ہو گئے. تو کہنے لگے ایک دفعہ پھر نام دے. تو نے کہا آپ کو بہت میں نہیں لیتا نام، آپ کو پیسہ لگے گا. کہا بتا کیا لے گا؟ کہا تیری آدھی بکریاں. کہا ٹھیک ہے میں نے دے دیا آدھی بکری. پھر دی چاہا اللہ کا نام پھر لے. تو کہا ایک بار پھر اللہ کا نام لے. میں نے کہا اب کیا دے گا؟ کہا باقی آدھی بھی دیتا ہوں. کہا باقی آدھی بھی دیتا ہوں. پھر کہنے لگے فرشتے ایک بار بس اور اللہ کا نام لے دینا. اور نے کہا تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، اب کیا کرے گا؟
کہا اب اگر تو اللہ کا نام لے گا نا میرے یار کا تو میں تیری بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا، آخر تجھے بکریاں چرانے کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہے۔ فرشتے کو سمجھ آ گئی کہ واقعتاً ابراہیم اللہ کے بہت بڑے عاشق ہیں، اللہ والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، دنیا جہان میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو بھی اپنی محبت کا ایک قدر نصیب کرنا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی دعا کر دی میں، بہت بڑی بات کہہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے ایک بندہ روتا تھا، اسے کہتا تھا موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پہ گئے آتا، سنا بندہ کہتا مجھے اپنی محبت دے دے، کہتا دے دینا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کو متحمل نہیں ہے میری محبت کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور میں پھر سوال کیا، موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا تو متحمل نہیں ہے۔ اچھا موسیٰ اللہ سے کہیں کہ بس اپنی محبت کا قطرہ مجھے دے دے۔ موسیٰ نے دعا کی، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام آئے، وہاں سے گزرے تو اس نوجوان سے چونکہ شناسائی پتہ نہیں آ رہا ہے، موسیٰ اسے ڈھونڈتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں نا، آپ کو ادھر نہیں ملے گا، وہ پہاڑوں میں جنگلوں بیابانوں میں رہتا ہے، وہ جاؤ وہاں کہیں ڈھونڈو۔ موسیٰ ڈھونڈتے 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 ایک جگہ جب پہنچے، کیا دیکھا وہ نوجوان ایک غار کے اندر گھسا ہوا ہے اور وہاں اللہ کی محبت میں رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا او بندے میری بات تو سن، وہ سنتا ہی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولا بھائی میری بات تو سنو، میں سلام کر رہا ہوں زبان سے دو، وہ اسے پتہ ہی نہیں۔ 3 بار موسیٰ علیہ السلام نے پکارا، تیسری بار اس کا جواب نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ تو نے دعا کی تھی نا ایک قطرہ محبت کا دے دے، میں نے اسے دے دیا، اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے میرے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ رب الجلال اپنے محبوب بندوں میں ان کی صفوں میں ہمیں شامل فرما لے اور ان کے پیچھے پیچھے صدقے میں اللہ جنت میں جانے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔